تو یہ شریعت ہے میرے دوستوں، جس کو ہمارے معاشرے نے بالکل، ہم تو صرف نماز روزے کوئی شریعت سمجھ رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا یعنی کہ دین کے اتنے اہم ترین پہلو ہیں جن کے اوپر ہمارے معاشرے کی اصلاح کی طرف نظر جاتی ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں تھے، کیا کرنا چاہیے تھا اور کہاں پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا کہ جو آدمی نکاح کر سکتا ہے، بیوی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے، اب وہ نکاح نہیں کر رہا تو وہ شریعت کی نظر میں گناہ گار ہے، سخت گناہ گار ہے۔ اور جو آدمی نکاح نہیں کر سکتا، وہ بہت زیادہ غریب ہے، وہ بیوی کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے، تو اب شریعت اس کو کہتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفْ، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھو۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کر سکتا وہ نکاح کرے، جو نکاح نہیں کر سکتا اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وہ کسی کو لا کر اس کا خرچہ اٹھا سکے، تو فرمایا کہ پھر تم روزے رکھو، اس لیے کہ روزے سے انسان کے اندر کی گرمی اور شہوت کم ہوتی ہے، شہوت کو مارتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر روزے رکھنے کا حکم دیا، روزے رکھو تم، تو روزے سے اپنے آپ کو یعنی اس بھوک کو تم ختم کرو جو یعنی شہوت کی بھوک ہے۔ ایک ہوتی ہے روٹی کی بھوک، ایک ہوتی ہے شہوت کی بھوک، شہوت کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو یعنی کہ چاہیے کہ جو نکاح کرنے کی یعنی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے رہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ جب اللہ ان کو کچھ مال و دولت دے دے تو سب سے پہلا کام وہ کیا کریں؟ نکاح کریں۔ تو اس لیے میرے دوستوں یہ چیز یعنی کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس کو لے کر آئیں۔ کون لے کر آئے گا؟ آپ، میں، ہم سب لے کر آئیں گے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مسائل میں نے سن لیے، میں اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں اس مسائل کی آگاہی پہنچاؤں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اس پر حضور نے دعا دی ہے کہ خوش و خرم رہے، سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو یا میری حدیث پاک کو سنے پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو اب معاشرے کے اندر یہ صرف بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں، سن لیا اور دل کے اندر اس کی بات کی حقیقت اتر گئی، اپنی ذات کے اعتبار سے تسلیم کر لیا، لیکن اتنی ہمت اور اتنی یعنی کہ جرأت نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے خاندان یا معاشرے کو اس بات پر قائل کر سکے۔ تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جبھی تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ اگر ہم صرف سن کر چلے جائیں اور دل کے اندر اس کو تسلیم کر لیں لیکن عملی میدان کے اندر ہم پیچھے رہیں تو ہم اپنے آنے والی نسل کو ہم اس سے بھی زیادہ جاہل پائیں گے عمل کے اعتبار سے۔ ایک علم کی جہالت، عقلی جہالت ہوتی ہے، ایک عملی جہالت ہوتی ہے۔ تو اب عقلی جہالت تو ہماری ختم ہوگی، ہماری عقل کے اندر یہ بات آ گئی، اب عملی جہالت کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ لک الحمد کما